آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سیدنا محمد بن ابی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا۔ وہ جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کی طرح کا تھا اور اس کے بال کتے کی طرح کے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا، جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا، وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک شخص آیا اور اس نے غلے سے لپیں بھر بھر کر نکالنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں اور سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا اور بال بچوں کا شکوہ کیا۔ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلے میں سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا اور عیال داری کا واسطہ دیا۔ مجھے رحم آ گیا، لہذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور پھر غلے کے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، یہ تیری تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ہر بار تم وعدہ کرتے ہو کہ نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، اچھا، میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ابو ہریرہ، کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا۔ چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا، وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے بتایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا
اور شیطان بھی تمہارے قریب نہ آئے گا۔ صحابہ کرام خیر و بھلائی کے بہت حریص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرے پاس کون آ رہا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2311 نمبر پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز میں اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات